السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں نماز کی سنتوں کے تعلق سے ہم اور آپ گفتگو کر رہے تھے۔ سجدے کا طریقہ اور اس میں سنت کیا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ بنیادی طور پر ایک بات سمجھ لیں کہ سجدے میں مرد اور خواتین کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ دونوں کے الگ الگ طریقے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے اور خواتین جو ہے وہ اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھا کر کے اور پورے طور پر سمٹ کر کے سجدہ کریں گی، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذمت وارد ہے۔ کہا تم میں کا کوئی آدمی جب سجدہ کرے تو اس طرح سے سجدہ نہ کرے جیسے جانور ہاتھ بچھا کر کے زمین کے اوپر بیٹھتا ہے، کیا اس طرح سجدہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی اس شکل کو جانور سے، بلکہ کتا یہ اس کا لفظ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، کہ اس سے تشبیہ دی ہے۔ تو دونوں کا طریقہ ایک ہے۔ جہاں طریقوں میں اختلاف ہے، شریعت نے اس کی وضاحت کر دی کہ مرد یہ کام کریں، عورتیں یہ کام نہ کریں۔ ایک ایک چیز کی وضاحت کی گئی نماز میں۔ اگر امام بھول جائے تو مرد حضرات ہیں تو وہ لقمہ دیں، سبحان اللہ کہیں۔ آیت بھول گیا تو اس کو بتائیں۔ خواتین ہیں تو ان کو کہا کہ نہیں بولنا ہے، بلکہ وہ تالی بجائیں، اس طرح سے اپنے ہاتھ کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ کو ماریں تاکہ امام کو تنبیہ ہو اور غلطی کا اس کو احساس ہو اور اپنی غلطی کو وہ سمجھ سکے۔ یہ اشارہ کرنے کا حکم دیا۔ تو جہاں اتنی تفصیلات ہیں شریعت میں، وہاں اگر مرد و خواتین کے سجدے کے طریقے میں کوئی فرق ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کر دیتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل کرتے اور اس کو بیان کرتے۔ ایسا نہیں ہے صرف اس بات کو بنیاد بنانا کہ پردہ کرنا ہے، پردے کے لیے خاتون کو اس طرح سے چاہیے کہ وہ سجدہ کرے، تو پردے کا جو خیال آج کل لوگوں کو آ رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کو کیوں نہیں آئی یہ بات سمجھ میں؟ جب یہ باتیں بتا دی گئیں کہ خاتون اپنے چہرے کو حالت نماز میں ڈھکے گی نہیں، لیکن کوئی اجنبی مرد ہو تو سامنے تو اس کو ڈھک لے گی، یہاں تک وضاحت کی گئی، تو پھر سجدے کے تعلق سے وضاحت کرنے میں کیا چیز مانے اور حارج تھی؟ لہذا جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے،
ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ صرف یہ دلیل بنانا کہ پردے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کو رد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور کسی قیمت پر رد ہی نہیں کی جا سکتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کا وہ طریقہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنت کو تلاشیں، سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سنت کے مطابق اپنی عبادتوں کو انجام دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل میں اخلاص بھی چاہیے، اور عمل کے اندر معیار بھی چاہیے، اور عمل میں مقدار بھی چاہیے۔ جذبہ عمل، معیار عمل اور مقدار عمل، ان تینوں چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع ضروری ہے۔ اگر انسان نہ کرے تو اس کی عبادتیں باری سبحانہ و تعالی کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ اب سجدے کے طریقے کو ہم سمجھتے ہیں۔ مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَمُجَافَاتُ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، بات اس پر آ چکی تھی لیکن دہراتے ہیں، جلدی سے نکلتے ہیں تاکہ ذہن میں بات تازہ ہو جائے۔ وَبَطْنِهِ عَنْ فَخِذَيْهِ وَفَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ وَتَفْرِيقِهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، نماز کے رکن میں سے ایک رکن ہے سجدہ، اور سجدے کی سنت کیا ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ کہا مضافاتی عضدیہ عن جنبیہ، کہ جب آدمی نماز پڑھے تو اپنے بازو کو اپنے پہلو سے الگ کر کے پڑھے، اس کو ساتھ میں سمیٹے نہیں، اس طرح سے نہ رکھے بلکہ دونوں کو الگ الگ کرے۔ یہ ہے بازو اور یہ ہے پہلو، یہ حصہ پہلو کا، کروٹ کا حصہ کا، اس کو اس سے جدا رکھے، الگ رکھے۔ اور یہ طریقہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہی طریقہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو وہ مصلی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے ہٹا کر کے رکھے۔ وَأَن يَرْفَعَ بَطْنِهِ عَنْ فَخِذَيْهِ، اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے، پیٹ جو ہے اس کو جو ران ہے ران سے جدا رکھے، اٹھا کر کے رکھے، الگ رکھے۔ وَأَن يَرْفَعَ فَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ، اور اسی طریقے سے اس کی جو ران کا پچھلا حصہ ہے وہ پنڈلی سے اٹھا کر کے رکھے۔ پنڈلی میں وہ چیز ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین جو سجدہ کرتی ہیں، جن کو طریقہ معلوم نہیں ہے، وہ بالکل سمٹ کر کے اس طرح سجدہ کرتی ہیں۔ ان کی پنڈلی ان کے ران سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ان کے ران سے ان کا پیٹ ملا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ دونوں بازو ان کے پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے یہ سجدہ، اور جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، لا علمی ہے، پتہ نہیں چلا۔ یہاں دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہے اور اس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ یہ کوئی فرض کفایہ نہیں ہے نماز کا طریقہ سیکھنا، بلکہ یہ فرض عین ہے، کیونکہ نماز رکن ہے، اسلام کے ارکان میں سے رکن ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادتین کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، اس کے اوپر جو عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے، اور اس کے ایک ایک طریقے کو جاننا اور اس میں سنت تلاش کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر جو عاقل ہے، بالغ ہے، مجنون اور پاگل نہیں ہے، اس کے اوپر ضروری ہے ان طریقے کو وہ سیکھے۔ چلیے دوسرے معاملات میں بیوع کے مسائل ہے، خرید و فروخت کے مسائل ہے، اور دوسرے مسائل ہیں، ان میں اگر کوئی آدمی بہت نہ جانے مسائل کو تو چل سکتا ہے۔ جبکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کو ہمارے بازار میں دکان لگانے کی اجازت نہیں ہے جو اسلامی خرید و فروخت کے اصول کو نہ جانتا ہو۔
خبردار وہ دکان نہ لگائے ہمارے مارکیٹ میں، تجارت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط دھندا کرے گا، ناجائز کاروبار کرے گا، خود حرام کھائے گا، دوسروں کو حرام کھانے کے اوپر مجبور کرے گا، خود غلط طریقے سے بزنس اور کاروبار کرے گا اور دوسروں کو بھی غلط طریقے سے سودا اور سامان بیچے گا۔ تو ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو اس معاملے میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو سجدے کا یہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پہلوؤں کو، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھے، اپنے پیٹ کو اپنی ران سے الگ رکھے، اور اپنے ران کے پچھلے حصے کو اپنی پنڈلی سے الگ رکھے، پنڈلی سے الگ رکھے۔ یہ ساری چیزیں جدا ہونی چاہیے، کوئی کسی سے ملی ہوئی نہیں ہو۔ اب اس کے دلائل دیکھیے، حدیث عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ اس سلسلے میں دال ہے، یعنی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی، جب نماز پڑھتے، فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، آپ دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے، اتنا پھیلاتے کہ پیارے مصطفیٰ کی بغل کی سفیدی یہ لوگوں کو نظر آ جاتی، بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ اور یہ کب ہے، کب ہوگا ایسا؟ بغل کی سفیدی کب ظاہر ہوگی؟ جب آدمی اپنے پہلوؤں کو خوب پھیلائے گا۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے، اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ اذا سجد فرج یدیہ عن ابطیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابط کہتے ہیں اس حصے کو، جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے، اپنے بغل سے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس سے دور کرے، دور رکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں۔ یہ مسلم کی روایت ہے جب آپ سجدہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جافا حتی یرا من خلفہ وضح ابطیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے، یہاں تک کہ کوئی پیچھے اگر آدمی کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی کو دیکھتا، بغل کے سفیدی کو دیکھتا کوئی آدمی پیچھے کھڑا ہوتا تو۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو رفع عجیزتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کے آخری حصے کو اپنے پیر کے اوپر سے اٹھا لیتے، پیروں کے اوپر نہیں رکھتے، یعنی اسی کو ہم نے کہا کہ ران کو پنڈلیوں سے جدا کرتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تو ان چیزوں سے یا ان احادیث سے یہ باتیں کھل کر کے سامنے آتی ہیں کہ سجدہ کرنے والا اس طریقے کے اوپر سجدہ کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی جماعت سے نماز ادا کر رہا ہے تو بازوؤں کو اور ہاتھوں کو پھیلانے میں بغل والے آدمی کا خیال رکھے، اور اگر تنہا نماز ادا کر رہا ہے، خاتون ہے اپنے گھر میں نماز ادا کر رہی ہے، یا مرد ہے سنت ادا کر رہا ہے، یا فرض نماز تنہا ادا کر رہا ہے، تو وہ ان سنتوں کا پاس و لحاظ رکھے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ ان سنتوں کا خیال کرے اور اس کا پاس و لحاظ رکھے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَتَفْرِيقِهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَإِقَامَةِ قَدَمَيْهِ، اس کو سمجھیے، وَتَفْرِيقِهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، جب سجدے میں جائے، بین رکبتیہ وتفریقہ بین رکبتیہ، رکبہ یا رکبہ یہ کہتے ہیں گھٹنے کو، جب آدمی سجدے میں جائے تو یہ دونوں پاؤں کے گھٹنے ہیں مثلا، تو ان کو آپس میں نہ ملائے بلکہ جدا جدا رکھے، الگ الگ رکھے۔ گھٹنے کو ظاہر گھٹنا زمین پہ رکھے گا سجدہ کرنے والا، تو دونوں کے درمیان یہ ایک پاؤں مانیے، یہ ایک پاؤں مانیے، تو ان کو ملائے گا نہیں بلکہ دونوں کے درمیان تفریق رکھے، جدائی رکھے، اور اس کے بعد سجدہ کرے۔ کہ وَتَفْرِيقِهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَإِقَامَةِ قَدَمَيْهِ، اور اپنے دونوں قدموں کو، قدم مانے پنجہ، پاؤں کا جو پنجہ ہے جس میں چپل پہنتے ہیں، اس کو کھڑا رکھے، اس کو کھڑا رکھے۔
घुटना रखेगा जमीन पे, एक घुटने को दूसरे घुटने से मिलाए नहीं बल्कि अलग अलग रखे, और इसी तरीके से कहा कि पांव के पंजों को खड़ा रखे, पांव के पंजों को खड़ा रखे। अब आइए इसको समझते हैं और इस पर जो दलीलें हैं उन दलीलों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मुसन्निफ कहते हैं वह इकामत कदमई, पांव को खड़ा रखे। पांव को खड़ा रखेगा कैसे? तो इस तरह से खड़ा रखे कि इन उंगलियों को, यानी पांव की जो उंगलियां हैं, उन उंगलियों के अंदरूनी हिस्से को, ये जो सफेद हिस्सा है ना उंगली का, ये अंदरूनी हिस्सा है, इसको जमीन से लगाए और कदम को फोल्ड करे इस तरह से, ये किबले के जानिब हो, और इन पांव की उंगलियों में तफरीक हो, उंगलियां मिली हुई ना हो, समेट के ना रखे, बल्कि तफरीक रखे इसके दरमियान। ये तफरीक से ये फायदा होगा कि उंगलियां पूरे तौर पे फोल्ड होंगी, पूरे तौर पे फोल्ड होंगी। हाँ, इल्ला ये कि अगर किसी को उंगली में तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो चलिए वो इस्तिस्नाई कैफियत है, लेकिन उंगलियों को तफरीक करके अलग अलग करके पांव की उंगलियां जमीन पे फोल्ड करके पंजे को खड़ा कर दे, ये मुसल्ली के लिए क्या है? सुन्नत है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि आदा को, जो सजदे के आदा हैं, उसका डायरेक्ट जमीन से टच होना ये जरूरी है। जैसे पेशानी है तो पेशानी का जमीन से टच होना ये जरूरी है, और इसी तरह से दोनों हथेलियां हैं, इसका जमीन से टच होना जरूरी है, सिवाय घुटने के, मर्द के लिए, कि घुटना जो है, अगर जाहिर है घुटना से ऊपर कपड़ा पहनेगा, सजदे में जाएगा तो उसका सतर खुल जाएगा, तो घुटना छोड़ करके। अब सवाल यह है कि कदमों का क्या हुक्म है? तो अहले इल्म कहते हैं कि कदमों का, यानी दोनों कदमों का हुक्म यह है कि उसकी हालत देखी जाएगी। पहली हालत तो यह है कि वो अपने कदम में, पांव में कुछ नहीं पहना है, तो यहां सुन्नत यह है कि वो अपने कदमों को डायरेक्ट जमीन पर टच करे, और जब सजदे में जाए तो पांव की उंगलियों को फोल्ड करे और डायरेक्ट जमीन से लगा करके उसको रखे। ये कब है? जब इंसान अपने पांव में कुछ पहना हुआ नहीं है। दूसरी हालत यह है कि अगर नमाज पढ़ने वाला जूते पहन करके नमाज अदा कर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जूता पहन करके भी नमाज अदा करते थे, और जूता, आपने ये कहा भी कि यहूद जूते में इबादत नहीं करते, तुम जूता पहन करके इबादत करो। तो कभी कभार आदमी को अगर मौका मिले, कहीं सहरा में या कहीं ऐसी जगह पे जहां जमीन है, मैदान है, नमाज अदा कर रहा है, तो चप्पल और जूता पहने हुए नमाज पढ़ ले कभी कभार। लेकिन ये जो मस्जिदें हैं, यहाँ खूबसूरत कालीन लगे होते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल होता है, अब यहाँ कोई आदमी जूता पहन करके आ जाए तो ये जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब ऐसी सूरत में वो जूते में ही नमाज अदा करेगा। अब यहाँ पर जमीन से डायरेक्ट उसके कदमों का टच होना ये जरूरी नहीं है, बल्कि सुन्नत यही है कि वो जूतों में ही सजदा करे। और तीसरी हालत यह है कि वो मोजा पहना हुआ हो, जैसे गर्मी के अय्याम चल रहे, सर्दी के अय्याम चल रहे हैं, तो सर्दी के दिनों में लोग ठंडक से बचने के लिए पाँव में मोजा पहनते हैं। तो अब अगर मोजा पहना हुआ हो या पहनी हुई हो, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मोजा उतार के नमाज अदा करो? हरगिज नहीं। अगर वो मोजा पहना है या पहनी है तो उसी सूरत में वो नमाज अदा कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। और अगर चमड़े का मोजा हो, कोई खातून पहनी हुई हो या मर्द पहने हुए हो, तो ऐसी सूरत में वो उसी में सजदा कर लें, और वहां पर फिर जमीन से डायरेक्ट कदमों को टच करना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जौरब पहन करके, चमड़े का मोजा पहन करके आपने सजदा किया तो वैसे ही सजदा किया, और जब जूते में आपने नमाज अदा की तो उसी तरह से नमाज अदा की। वहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतों को उतारने का हुक्म नहीं दिया। और इसी तरह इस्तिस्नाई कैफियत हम आपको बताए थे कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से यह अमल साबित है
کہ جب سخت گرمی کا زمانہ ہوتا اور ریت گرم ہو جاتی اور سجدہ کرنے والے کا پیشانی جو ہے وہ جلتا، زمین پہ رکھے تو پیشانی جھلس جائے، تو ایسی صورت میں صحابہ کپڑے کے ٹکڑے سامنے رکھ دیا کرتے تھے اور اس پر سجدہ کرتے تھے، اور اگر ہاتھ میں جلن ہوتی تو آستین کو اپنے ہاتھ میں لگا لیتے اور اس سے سجدہ کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کسی کے ساتھ مجبوری ہو جائے ایسی، اور یہ مجبوری ہوتی کب ہے؟ مکے اور مدینے میں عام طور پہ ہوتی ہے، ظہر کی نماز ہے یا جمعہ کی نماز ہے، اب تاخیر سے پہنچے، ایسی جگہ پہ جگہ ملی جہاں پہ جو ہے سڑک پہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو اب ایسی صورت میں سخت گرم ہے، جوتا آپ پہنے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن سجدہ اور رکوع میں جائیں گے تو مشکل ہو جائے، تب کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں اگر کوئی کپڑا رکھ لے سامنے، یا کپڑے کو سامنے کر لے، ٹوپی ہے اس کو سامنے کر لے، اور تاکہ پیشانی اس کے جلنے سے محفوظ رہے، تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ عمل ثابت ہے۔ تو اب تک کہ یہ بات ہو گئی کہ مصلی جب نماز ادا کرے تو اپنے دونوں قدموں کو انگلیوں کے پھیلاؤ کے ساتھ اس کو قبلے کے جانب فولڈ کرتے ہوئے کھڑا رکھے، پنجوں کو اس طرح سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں پنجوں کو ملا کر کے رکھے یا جدا جدا رکھے؟ گھٹنے کو تو جدا رکھے گا، یہ بات ہو گئی واضح۔ پاؤں کے جو دونوں گھٹنے ہیں یہ دونوں کے ایک دوسرے سے ملانا نہیں ہے بلکہ الگ الگ رکھنا ہے، لیکن قدم کو کیسے رکھے گا؟ دونوں کو ملا کے رکھے گا یا جدا جدا رکھے گا؟ آئیے اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ مصلی جب نماز پڑھے تو نماز پڑھنے میں اپنے انگلیوں کو فولڈ کر کے قبلے کے جانب کرے اور اپنے پنجوں کو کھڑا رکھے، اپنے پنجے کو کھڑا رکھے۔ اور کھڑا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں اور بائیں جانب مائل نہ رکھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا صرف انگوٹھا موڑتے ہیں اور پاؤں کو ایسے ٹیڑھا کر کے رکھتے ہیں، عجیب عجیب طرح سے لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ کوشش کرے کہ پورے انگوٹھوں کو، پورے انگلیوں کو موڑنے کی کوشش کرے اور پاؤں کو ایک دم اسٹریٹ، قدم کو سیدھی رکھے پورے طور پہ۔ آدمی جب شروع سے اس کی عادت کرے تو وہ صحیح ہو جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کو آپ عجیب دیکھیے گا، ایک صرف انگوٹھا ایسے موڑے رکھتے ہیں اور پاؤں کو ایسے ٹیڑھا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کسی کا پاؤں دائیں جانب مائل ہوتا ہے، کبھی بائیں جانب۔ پنجا یعنی پاؤں کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد پنجا، پاؤں کا قدم، جس پہ آپ چپل پہنتے ہیں، ہم لوگ چپل پہنتے ہیں، جوتا جس پہ پہنتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ اس طرح یہ کر کر کے رکھتے ہیں، تو یہ رکھنا، اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک دم اسٹریٹ رکھے، نصب کرے، نصب کرے مانے ایک دم سیدھا اسٹریٹ رکھے۔ نصب کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک دم سیدھا اور اسٹریٹ رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور زمین سے اپنے انگوٹھوں کو یا اپنے پاؤں کی انگلیوں کو فولڈ کرتے ہوئے زمین سے لگا کر کے رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں قدموں کو وہ ملا کر کے رکھے گا یا جدا جدا رکھے گا؟ اس سلسلے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی۔ ام المومنین کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رات کو جب میں آنکھ میری کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ من الفراش، بستر پر، فالتمسته، تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، کمرہ جو ہے، حجرہ جو ہے اندھیرا تھا تو ٹٹولنا شروع کیا۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے ٹٹولا ادھر ادھر، فوقعت یدی علی بطن قدمی، تو میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بطن کے اوپر لگا، یعنی پاؤں کے اندرونی حصے کے جانب لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندرونی حصے کے جانب لگا۔ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ مسجد سے مراد سجدہ گاہ میں تھے، یعنی گھر میں جس جگہ وہ نماز ادا کرتے تھے اسی جگہ نماز ادا۔ قدم مبارک کا جو اندرونی حصہ تھا
میرا ہاتھ وہاں سے ٹچ کیا جب میں نے پیارے مصطفیٰ کو اپنے کمرے میں تلاشا تو۔ اس کے بعد آگے کہتی ہیں ام المومنین وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک کھڑے کیے ہوئے تھے، نصب کیے ہوئے تھے، منصوبتان، یعنی ام المومنین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے میں نہ پاتی ہیں یا اپنے بازو میں نہ پاتی ہیں، اپنے پہلو میں، تو تلاشتی ہیں، دیکھتی ہیں کہاں ہیں۔ تو جب ٹٹول رہی تھی تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ان کا ہاتھ پڑا، اور وہ قدموں کی کیفیت بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک یہ کھڑے تھے اور اس کے اندرونی حصے پر میرا ہاتھ لگا، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ۔ اس سے یہ پتا چلا کہ دونوں قدم کو سجدہ کرنے والا اٹھا کر کے رکھے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ام المومنین نے یہ تو نہیں کہا کہ سجدے میں، تو اب کس حالت میں آپ اگر نماز میں ہیں تو کون سی ایسی حالت ہے جس میں آپ کے دونوں قدموں سے کسی کا ہاتھ ٹچ کرے گا؟ اور قدم کے اندرونی حصے سے ذرا بتا کے دکھائیے، کوئی بھی کہے۔ اگر کوئی آدمی کھڑا ہے مثلا، تو کیا کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہوئے اس کے قدم کے اندرونی حصے کو چھوا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ وہ پاؤں اس طرح زمین پہ رکھا ہوا ہے تو اندرونی حصہ کیسے چھوا جائے گا؟ اور کہہ رہی ہیں ام المومنین کہ دونوں قدم کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میرا جو ہاتھ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اندرونی حصے کو ٹچ کرتا ہے۔ جی، اسی طرح کے طریقے سے ایک اور روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، کہتی ہیں، اس روایت کو غور سے سنیے، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان معی علی فراشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر میرے ساتھ موجود تھے، اور میں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا، اپنے بغل میں موجود نہیں پایا۔ فوجدتہ ساجدا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں پایا۔ کیسے؟ راسن عقبیہ مستقبلا اطراف اصابعہ القبلہ، راسن مرصوص، ملا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک آپس میں ملے ہوئے تھے اور منصوب تھے، یعنی دونوں کھڑے تھے اور انگلیاں پھولڈ تھیں، قبلے کے جانب انگلیوں کی رخ تھی۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں میں نے سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے، ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے محدث ضیاء الرحمن عازمی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ نماز پڑھنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت اپنے پنجوں کو کھڑا کر کے رکھے گا یا رکھے گی، انگلیوں کو قبلے کے جانب فولڈ کرنا ہے اور دونوں پنجوں کو آپس میں ملا دینا ہے۔ راسن عاقبیہ، عقب کہتے ہیں ایڑیوں کو، ایڑیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اہوى الی الارض، جب زمین کی طرف جھکتے، ساجدن، سجدہ کرنے کے لیے، جافع عضدیہ عن ابطیہ، اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے بغل سے دور کرتے، وفتح اصابع رجلیہ، فتح کے معنی جدا کرتے اپنے پاؤں کے انگلیوں کو، وفتح اصابع رجلیہ
اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں فتح خا کے ساتھ، اور ایک روایت میں فتح ہا کے ساتھ، ہے نا؟ یہ دونوں روایتیں ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو امام احمد نے اور اسی طرح سے بزار نے، ابن خزیمہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے، فتح اور فتح، اور دونوں کا معنی یہ ہے کہ انگلیاں پاؤں کی آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جدا جدا ہوا کرتی تھی، جدا جدا، یعنی آپ انگلیوں کو ٹائٹ نہیں کرتے، ایسا ملاتے نہیں، کیونکہ ایسا ملا دینے سے یہ فولڈ ہونے میں دقت ہوگی۔ جب اس کو الگ الگ رکھیں گے تو آسانی سے انگلیاں فولڈ ہو جائیں گی اور قبلہ کی جانب مڑی ہوئی ہوں گی، قبلہ کی جانب مڑی ہوئی ہوں گی۔ اب اہل علم نے کہا کہ پاؤں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کے نہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ ساری انگلیاں مڑ کر کے قبلے کے جانب ہو جائیں، ساری انگلیاں فولڈ ہو کر کے قبلے کی جانب ہو جائیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو حمید السعدی کی ہی روایت ہے، کہتے ہیں وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے انگلیوں سے قبلے کا استقبال کیا سجدے کی حالت میں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اپنے صحیح کے اندر۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ سجدہ کرنے والا اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے بغل سے دور رکھے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اور اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کے دونوں گھٹنوں سے ملائے گا نہیں، بلکہ جدا جدا رکھے گا، اور دونوں پنجوں کو کھڑا رکھے گا، تمام انگلیوں کو قبلے کے جانب موڑ کر کے فولڈ کر کے انگلیوں کا جو سرا ہے اس کو قبلے کی طرف کرے گا، اور ایڑیوں سمیت انگلیوں یعنی قدموں کو ملا لے گا، آپس میں ملا لے گا، جیسا کہ ام المومنین کی روایت ابھی آپ کے سامنے آئی ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہاتھ کہاں رکھے گا، یعنی اس ہاتھ کے رکھنے کی جگہ کیا ہوگی، کہاں رکھے گا؟ کندھے کے برابر میں رکھے گا یا آگے رکھے گا؟ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا خود پیچھے ہوتے ہیں، ہاتھ آگے رکھے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھیے گا ہاتھ بہت پیچھے رکھے ہوتے ہیں۔ اور ہاتھ کس طرح سے رکھنا ہے سجدے میں، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔